بلا سخت ہے میں تنہا ہوں، نبی یہ مدد کیجئے، زہرا کی میں بناتا ہوں، نبی یہ مدد کیجئے۔ یہ وصیت تھی مجھ سے زہرا کی، تم ہی میت اٹھانا میری علی۔ یہ وصیت تھی مجھ سے زہرا کی، تم ہی میت اٹھانا میری علی۔ سب کو میت میں یوں اٹھاتا ہوں، نبی یہ مدد کیجئے، زہرا کی میں بناتا ہوں، نبی یہ مدد کیجئے۔ حکم پر آپ کے عمل کر کے ہر مصیبت کو سہ لیا میں نے۔ حکم پر آپ کے عمل کر کے ہر مصیبت کو سہ لیا میں نے۔ آپ کی بات میں نہ بھولا ہوں، نبی یہ مدد کیجئے، زہرا کی میں بناتا ہوں، نبی یہ مدد کیجئے۔ یہ جنازہ ہے پاک زہرا کا، میں یہ تنہا اٹھا نہ پاؤں گا۔ یہ جنازہ ہے پاک زہرا کا، میں یہ تنہا اٹھا نہ پاؤں گا۔ آپ سے التجا میں کرتا ہوں، نبی یہ مدد کیجئے، زہرا کی میں بناتا ہوں، نبی یہ مدد کیجئے۔ سامنے مر گئی میرے زہرا، آئے افسوس کچھ نہ کر پایا۔ سامنے مر گئی میرے زہرا، آئے افسوس کچھ نہ کر پایا۔ ہر طرف بے کسی سے تھکتا ہوں، نبی یہ مدد کیجئے، زہرا کی میں بناتا ہوں، نبی یہ مدد کیجئے۔ مجھ کو روتے اگر وہ دیکھیں گے، اپنے آنسو نہ روک پائیں گے۔ مجھ کو روتے اگر وہ دیکھیں گے، اپنے آنسو نہ روک پائیں گے۔ چھپ کے بچوں سے اپنے روتا ہوں، نبی یہ مدد کیجئے، زہرا کی میں بناتا ہوں، نبی یہ مدد کیجئے۔ میری مونس تھی آپ کی بیٹی، آج بے یار ہو گیا ہے علی۔ میری مونس تھی آپ کی بیٹی، آج بے یار ہو گیا ہے علی۔ آپ کا انتظار کرتا ہوں، نبی یہ مدد کیجئے، زہرا کی میں بناتا ہوں، نبی یہ مدد کیجئے۔ غسل دیتے ہوئے یہ جانا ہے، کتنی مظلوم ہائے زہرا ہے۔ غسل دیتے ہوئے یہ جانا ہے، کتنی مظلوم ہائے زہرا ہے۔ زخمی پہلو پہ خون دھوتا ہوں، نبی یہ مدد کیجئے، زہرا کی میں بناتا ہوں، نبی یہ مدد کیجئے۔ زخم
دکھاؤں میں اپنی حالات کسے بتاؤں میں زخم دل کے کسے دکھاؤں میں اپنی حالات کسے بتاؤں میں لمحہ لمحہ میں جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب سید محمد کے روضہ اقدس پر موجود ہیں اور جناب سید محمد کی فضیلت کے لیے ایک یہی جملہ کافی ہے کہ حسب و نسب کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک امام کے فرزند ہیں، یعنی ان کا سلسلہ جو ہے عصمت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اگر یہ بیٹے ہیں، فرزند ہیں، تو ایک امام کے فرزند ہیں، 10ویں امام کے بڑے بیٹے ہیں. اگر یہ بھائی ہیں تو ایک امام کے بھائی ہیں، 11ویں امام کے بڑے بھائی ہیں. اگر یہ چچا یا بڑے بھائی کو تایا کہتے ہیں، اگر یہ چچا ہیں تو یہ زمانے کے امام مہدی آخر الزمان تو ان کے یہ چچا ہیں. اور اگر یہ پوتے ہیں تو یہ ایک معصوم کے پوتے ہیں، یعنی کہ 9ویں امام کے پوتے ہیں. تو ان کا سلسلہ جو ہے یعنی ہر طرف سے جو ہے عصمت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ ایک جملہ ان کی فضیلت کے لیے ہے اور اس جملے کو یاد رکھیے گا. انشاءاللہ سامارا میں جا کے بھی ایک جملہ آئے گا بی بی حکیمہ خاتون کے حوالے سے انشاءاللہ. اس کے علاوہ جناب سید محمد کی جو پیدائش ہے سن 228 ہجری میں ہے اور جب ان کی پیدائش ہوتی ہے 11ویں امام سے یہ بڑے ہیں، کیونکہ 11ویں امام کی پیدائش جو ہے سن 232 ہجری 232 ہجری میں جو ہے ان کی پیدائش ہے. 4 سال بڑے ہیں. اب آپ خود سوچئے کہ جو امام کے اصحاب ہیں، امام کے جو اصحاب ہیں جو ہم لوگ کہہ دیتے ہیں، یعنی وہ کوئی عام اصحاب نہیں تھے. 10ویں امام کے جو اصحاب تھے 10ویں امام کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے. 10ویں امام سے انہوں نے مطلب ڈائریکٹلی معصوم سے تعلیم حاصل کی تھی. ان اصحاب کا یہ نظریہ بن گیا تھا، یعنی کہ جناب سید محمد کا جو ہے علمی معیار اتنا بلند تھا، ہر حوالے سے، تفسیر کے حوالے سے، کردار کے حوالے سے، گفتار کے حوالے سے ایسا معیار تھا کہ اب جو امام کے جو اصحاب تھے نا، انہوں نے تو اپنی طرف سے نظریہ دے دیا تھا کہ اب جب عصمت کا تاج پہنایا جائے گا تو جناب سید محمد ہوں گے، ان کو عصمت کا تاج پہنایا جائے گا. یعنی 10ویں امام کے بعد جو امامت ملے گی وہ جناب سید محمد کو ملے گی. یعنی اس قدر ان کا بلند معیار تھا. اس بات سے آپ اندازہ لگائیے کہ وہ کوئی عام اصحاب نہیں تھے، خاص اصحاب کے جنہوں نے ڈائریکٹ جو ہے معصوم سے جو ہے تعلیم حاصل کی تھی. اس کے علاوہ عزیزان گرامی قدر جناب سید محمد کی جب وفات ہوتی ہے، وفات جو ہے ان کی اپنی طبی ایک مرض کی وجہ سے جو ہے طبعی جو ہے ان کو کوئی مرض لاحق ہوا تھا. یہاں پر آئے تھے یہ اپنے بابا سے ملنے کے لیے. تو یہ جو شہر، جس شہر میں ہم لوگ ہیں، اس شہر کا نام بلد ہے. بلد شہر میں آئے تھے تو یہ یہاں پہ آ کے علیل ہو گئے تھے. علالت کے باعث جو ہے ان کا انتقال ہوا. اچھا، اب جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو ان کے انتقال پر جو ہے 10ویں امام بھی تشریف لے کر آتے ہیں اور 11ویں امام جو ان کے چھوٹے بھائی ہیں وہ بھی تشریف لے کر آتے ہیں. ان کے انتقال پر جو ہے اتنا زیادہ ملال ہوا، اتنے زیادہ غم و اندوہ کے عالم میں تھے ہمارے اور آپ کے 11ویں امام کہ 11ویں امام نے جو ہے اپنا گریبان چاک کیا اور سر کو پیٹنا شروع کر دیا. اب دیکھیے ان کا انتقال ہوا ہے علالت کے باعث. اب سوال کرنے والے نے سوال کیا، وہ سوال نہیں تھا، ایک اعتراض تھا. کہا کہ مولا، 10ویں امام سے آ کے سوال کیا کہ مولا یہ تو آپ کا جو بڑا بیٹا جس کا انتقال ہوا ہے یہ تو علالت کے باعث مطلب اس کا انتقال ہوا ہے، کیونکہ وہ جو بھرا ہوا تھا نا، وہ جو آج کل بھرا ہوا ہے کہ بھائی ہم لوگ مطلب جو سنتے رہتے ہیں کہ ان کو تو شہید نہیں کیا کسی نے بھی ظلم و مصائب نہیں ڈھائے. اب تو یہ علالت کے باعث مطلب ان کا انتقال ہوا ہے. تو ان کے اس مطلب نارملی انتقال کے اوپر اتنا غم و اندوہ کے عالم میں یعنی ایک طریقے سے اعتراض ہے کہ 11ویں امام نے اپنا گریبان چاک کر لیا، سر کو پیٹ رہے ہیں. تو اب آپ جواب سنیے گا 10ویں امام نے کیا جواب دیا. وہ جواب تھا جواب لفظی. فرمایا کہ کل جب حضرت موسیٰ کے سامنے ان کے بھائی حضرت ہارون کا انتقال ہوا تھا
جو ان کے وسیع تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی، ٹھیک ہے. تو ان کے انتقال پر جو ہے حضرت موسیٰ نے جو ہے اپنا گریبان چاک کیا تھا اور اپنے سر کو پیٹا تھا. تو جب کل ہارون کے انتقال پر موسیٰ نے یہ فعل انجام دیا تھا تو پروردگار عالم کی طرف سے قرآن میں کوئی روک ٹوک نازل نہیں ہوئی. تو آج جس کا انتقال ہوا ہے وہ فخر ہارون ہے، اور جس نے اس عمل کو انجام دیا ہے وہ فخر موسیٰ ہے. تو یہ جواب جو ہے تصویر معاملہ پھر دیا تھا. اچھا، یہ تو تھا ان کی فضیلت کے عنوان سے. یعنی یہاں پہ بھی آپ دیکھیے ایک نقطہ یہ ہے کہ کتنی مطلب ان کی اہمیت تھی معصوم کی نگاہ میں، کہ ان کے جو ہے مطلب علالت کے باعث انتقال پر اتنے زیادہ غم و اندوہ کے عالم میں آ گئے. یعنی 11ویں امام معصوم منصوص من اللہ ہیں، ٹھیک ہے، ثقیفہ کی معذاللہ پیداوار نہیں ہے، معصوم منصوص من اللہ. بہرحال اب جو ہے تقریباً کچھ سماعی باتیں بھی اس کے اندر آئیں گی اس بیان میں، کہ جو باتیں یہاں پہ سنی گئیں. یعنی عراقی عوام کے اندر سب سے زیادہ جو عراقیوں کو ہیبت ہوتی ہے، جو خوف کھاتے ہیں یہ لوگ مولا عباس سے. یعنی سب سے پہلے مولا عباس کا خوف ان کے دلوں میں ہے. مولا عباس کے بعد جس شخصیت کا خوف ان کے دلوں میں ہے وہ شخصیت ہے جناب سید محمد کی. بی بی ام البنین و مولا عباس ہے، اس کے بعد جو ہے جناب سید محمد. جناب سید محمد کا اتنا خوف ہے ان کے دلوں میں کہ اگر یہاں پر جو ہیں دو پارٹیوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے، دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے اور بات جو ہے قسم کھانے کی نوبت تک آ جائے، تو اب جو ہیں یہ دونوں پارٹیاں یا یہ دونوں افراد جو ہیں حرم میں آتے ہیں. حرم میں آنے کے بعد ان میں سے جو ہے ایک قسم کھا کے بولتا ہے کہ مجھے سید محمد کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے یہ فعل کیا ہے یا نہیں کیا. تو سامنے والا بندہ جو ہے نا اس کی بات پہ اعتماد کر لیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مشہور ہے، یہاں پہ آزمائی ہوئی بات ہے عراقیوں کے نزدیک. یہ میں نے کہا نا سماعی بات ہے، سنی ہوئی بات ہے جو میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، کہ آج کل جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ عراقی ویزا جو ہے ملنے میں کتنی مطلب مشاکل ہوتی ہیں، کتنی مشکلوں سے عراق کا ویزا ملتا ہے. تو عراق کا ویزا ملنے میں جہاں اتنی مشکل درپیش ہوتی ہیں، اگر کوئی شخص یہاں پہ آ کے ان کے نام کی جھوٹی قسم کھا لے، عراق کا ویزا تو بہت مشکل سے ملتا ہے. اگر جو شخص قسم جھوٹی کھائے گا اسے موت کا پروانہ مل جائے گا، 3 دن میں موت کا ویزا مل جائے گا. یہ یہاں پر جو ہے مشہور ہے، اتنی زیادہ ان کی ہیبت ہے، کوئی ان کے نام کی جھوٹی قسم نہیں کھاتا. اور ایک لقب جو ہے ان کا جو ہے سبع دجیل. اگر آپ میں سے کوئی جو ہے اس طرف جو ہے متنبع تھا، جب ابھی ہم روڈ سے آ رہے تھے تو بلد آنے سے پہلے جو ہے وہاں پہ لکھا ہوا تھا سبع دجیل، سین با عین. سبع دجیل یعنی سبعن بھی عربی میں جو ہے شیر کو بولتے ہیں، یعنی دجیل کا شیر. سبع دجیل ان کا ایک لقب ہے. اچھا، وہ ان کا لقب کیسے ہے کہ جب یہاں پر جب ان کا انتقال ہوتا ہے، ان کی قبر مبارک یہاں بنتی ہے، ان کا روضہ اقدس یہاں بنتا ہے، تو اس علاقے میں جو ہے چوریاں اور ڈکیتیوں کی واردات بہت زیادہ ہوا کرتی تھی. تو جب بھی کوئی ڈاکو جو ہے ڈکیتی کا سامان لے کر جب رات کو یہاں سے گزر رہا ہوتا تھا تو اسے ایک شیر نظر آتا تھا، اور وہ شیر جو ہے مطلب زور سے دھاڑتا تھا. شاید یہ وجہ ہے کہ ان کا ایک لقب جو ہے سبع دجیل بھی ہے، یعنی دجیل کا شیر. یعنی اس شہر کا نام جو ہے ایک طریقے سے ایک بلد بھی ہے. اس سے کچھ پہلے جو ہے اس شہر کا نام دجیل ہے، اور اس شہر کا نام پہلے دجیل بھی ہوا کرتا تھا.